بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گیریزن ایجوکیشن سسٹم کے درخشاں ستاروں، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 15 جو کہ ایک نظم ہے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ عزیز طلباء، اس نظم کو پڑھنے سے پہلے آئیے اس نظم کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ آپ بطور شاعر اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ آپ کی شخصیت کا بڑا پہلو بچوں کی شاعری ہے۔ آپ کی شاعری میں مستعمل ٹوٹ بٹوٹ کا کردار بچوں کے ادب کا لازمی حصہ بن کر امر ہو چکا ہے۔ اس نظم میں آپ نے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے بارے معلومات کو بطور مزاح پیش کیا ہے۔ عزیز طلباء، اس نظم کو پڑھنے کے درج ذیل مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد، طلباء نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے مفہوم سے آگاہ ہو سکیں گے۔ دوسرا مقصد، طلباء الفاظ کو سن کر الفاظ کی شناخت کر سکیں گے۔ تیسرا مقصد، طلباء ہجوں کی مدد سے خاص الفاظ پڑھ سکیں گے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کی مل کر ریڈنگ کرتے ہیں۔ اس موٹر کی شان نرالی، 2 سیٹوں 2 پہیوں والی، 3 انجن اور ہارن 4، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار، 7 ہوا کے اڑتی جائے، دائیں بائیں مڑتی جائے، بڑی ہی سیانی بڑی ہی ہوشیار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ اس موٹر کا اللہ بیلی، کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی، گھومے گلی گلی بازار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ کوئی کہے یہ بائسیکل ہے، کوئی کہے یہ ٹرائی سیکل ہے، کوئی کہے یہ موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے تلفظات جانتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے شان، جس کے معنی ہے خوبی۔ دوسرا لفظ ہے نرالی، جس کا معنی ہے انوکھی۔ تیسرا لفظ ہے سیانی، جس کا معنی ہے عقل مند۔ چوتھا لفظ ہے بیلی، جس کا معنی ہے محافظ، دوست۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس نظم کے مشقی سوالات کے جوابات سیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی کتنی سیٹیں اور کتنے پہیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کی 2 سیٹیں اور 2 پہیے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے کتنے انجن اور ہارن ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کے 3 انجن اور 4 ہارن ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر کے دوران آپ لوگوں نے پڑھا اور سیکھا نظم ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار کا تعارف، تدریسی مقاصد، نظم کی ریڈنگ، مشکل الفاظ کے معانی اور مشقی سوالات کے جوابات۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ زبانی سرگرمیوں میں جو چیز شامل ہے وہ ہے کہ آپ نے اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اس نظم کے مشقی سوالات کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ تحریری سرگرمیوں میں جو چیز شامل ہے وہ ہے کہ آپ نے اس نظم کے مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ عزیز طلباء،
آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔